23 مارچ قرارداد پاکستان پیش کیے جانے کے 83 سال مکمل۔ ملک بھر میں ترقی، خوشحالی اور ملک کے مضبوط دفاع کو یقینی بنانے کے عزم کے ساتھ یوم پاکستان بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جبکہ خراب موسم کے باعث ایوان صدر میں ہونے والی یوم پاکستان کی پریڈ ملتوی کر دی گئی۔ یوم پاکستان 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور کی گئی قرارداد کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس کی روشنی میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب دیکھا تھا۔ یہ قرارداد لاہور کے منڈو پارک میں پیش کی گئی تھی، جہاں اس کی یادگار کے طور پر مینار پاکستان تعمیر کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں دن کا آغاز 31 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ صوبائی دارالحکومتوں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ توپوں کی سلامی کے وقت گولوں کی گھنگرج سے فضا گونج اٹھی۔ سلامی کے بعد جوانوں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے پرجوش نعرے بھی لگائے۔ نماز فجر کے اجتماعات میں ملک اور ملت کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق والی پریڈ اب 25 مارچ کو ہوگی۔ اس مرتبہ پاک فوج کی پریڈ شکر پڑیاں کے بجائے ایوان صدر میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ روایتی پریڈ محدود پیمانے پر کروانے کا فیصلہ کفایت شعاری پالیسی کے تحت کیا گیا تھا۔ واہگہ بارڈر پر پرچم اتارے جانے کی خصوصی تقریب میں ملک بھر سے لوگ شریک ہوں گے۔ پاکستان رینجرز پنجاب اور BSF انڈیا کے مابین مٹھائی اور تحائف کا تبادلہ بھی ہوگا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں یوم پاکستان کے موقع پر سول اعزازات دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے مختلف شعبوں کی نمایاں شخصیات کو سرکاری سول اعزازات سے نوازا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اعزاز پانے والوں میں اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان اور جانشیر خان شامل تھے۔ شاعر اور ادیب امجد اسلام امجد کا ایوارڈ ان کے بیٹے نے وصول کیا۔ وادی نیلم میں یوم پاکستان کی تقریبات کا آغاز پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے LOC سے ملحقہ کیلن کے مقام پر مرکزی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں یادگار کشمیر سیلفی وال کا بھی افتتاح کیا گیا۔ پاک فوج اور اسکاؤٹس کے مشترکہ چاقو چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں مختلف سکولز کے طلبہ اور طالبات نے ملی نغموں، ترانوں اور ٹیبلوز کا مظاہرہ کیا۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام 8 مقام سے کیلن اور دھنیال سے کیلن تک ریلی بھی نکالی گئی۔ یوم پاکستان پر مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے ستلج رینجرز کی جگہ پر مزار اقبال پر حفاظتی ذمہ داریاں سنبھالی۔ نبیل نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں یوم پاکستان کا صبح ہی صبح بھرپور استقبال کیا گیا۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے محفوظ شہید گیریزن میں 21 توپوں کی سلامی دی۔ دوسری جانب یوم پاکستان کی مناسبت سے مزار اقبال لاہور پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی۔ ستلج رینجرز کی جگہ پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل سید عمران ماجد علی نے پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں ہمیں باحیثیت قوم آج ایک دفعہ پھر 23 مارچ 1940 والے جذبے اور لگن کی ضرورت ہے تاکہ وطن عزیز کو درپیش مسائل سے نکالا جا سکے۔ نبی نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ یوم پاکستان کے حوالے سے پاک بیریئر کے زیر اہتمام خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا۔ دن کا آغاز صوبائی دارالحکومت کراچی میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔
پاک بحریہ کے زیر انتظام مساجد میں وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعاؤں اور قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ کے مختلف یونٹس میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی۔ گوادر اور یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی تقریب اور ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی اسکول سے بچے ملی جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے نام لیے بغیر صاف پر تنقید، بولے ایک سیاسی جماعت کئی دنوں سے لاہور میں تماشا لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، افواج کے خلاف مہم ملک کو کمزور کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ملک اور اداروں کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ عمران خان جس ایجنڈے پر چل رہے ہیں اس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ ہماری وہ فورسز جنہوں نے آج دن تک اس پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے، ایک رکھنے کے لیے دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ ایک پورا تماشا لاہور میں لگا کے پچھلے کئی دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے، کوٹوں کا مارشل بنا ہوا ہے، کسی کا احترام نہیں کر رہا، ان اداروں کا بھی احترام نہیں کر رہا جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی حفاظت کے ضامن ہے۔